Benefits of reciting Quran. قرآن مجید کو پڑھنے کے فضائل. قرآن مجید کو پڑھنے کے فضائل، قرآن مجید کو پڑھنے کے بینیفٹس، فوائد. میں نے کہا میں کو 2-4 صفحے انگلش کے بھی آپ کو پڑھا دوں تو یہی نہ حضرت وپیرن خالی دم درودی کرنا ہوتا ہے. سارے کام ہونے چاہیے. تو اب تو وہ لوگ بھی پیر ہیں اب تو اس دور میں جن کو سرے سے دم درود بھی نہیں آتا ہوتا ہے. جی بھی کچھ چکر چل گیا ہمارے ساتھ اس دنیا. بینیفٹس آف ریسائٹنگ قرآن. قرآن مجید پڑھنے کے فضائل. قرآن مجید پڑھنے کے فضائل عمومی طور پر بینیفٹ جو وہ فائدے کو کہتے ہیں، مگر اس میں جب ہم ٹرانسلیشن کریں گے تو لفظی نہیں کریں گے، جو قرآن مجید کے خاص الفاظ ہیں. ہمارے ہاں کہتے ہیں فضائل. کیا کہا جاتا ہے؟ فضائل. The benefits of reciting the pure words of Allah Jalla Jalaluhu are so great that no individual is able to compile them in any one book. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کے کلام کو پڑھنے کی فضیلت، اللہ کریم کے کلام کو پڑھنے کی فضیلت، اللہ کریم وحدہ لا شریک کے کلام کی تلاوت کی فضیلت جو ہے وہ اتنی عظیم الشان ہے کہ کوئی بھی ایک شخص اپنی کسی ایک کتاب میں ان سارے فضائل کو جمع نہیں کر سکتا. ان سارے فضائل کو جمع کر سکتا نہیں ہے، کوئی بھی شخص جمع نہیں کر سکتا. کہ اٹ سیلف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے، اس کا علم حاصل کرنے کی اتنی فضیلت ہے. جیسے آپ نے معروف حدیث پاک سنی ہوگی اور ہم نے بھی بعض اوقات بیان کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص علم دین حاصل کرنے کی نیت سے گھر سے نکل پڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. قرآن مجید کو پڑھنا، اس کا علم حاصل کرنا، اس کے علم حاصل کرنے کے لیے وقت صرف کرنا، استعمال کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جانا، یعنی اتنے فضائل ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پڑھنے کے کہ وہ فرماتے ہیں کوئی ایک شخص جو ہے کسی بھی ایک کتاب میں ان سارے فضائل کو جمع کر سکتا نہیں. ہینس کا مطلب ہے therefore، لہذا. Only a few are mentioned below as a reminder of the bounties of Allah Jalla Jalaluhu upon those who recite His glorious Quran. وہ کہتے ہیں کہ لہٰذا چونکہ قرآن مجید کی تلاوت کے فضائل کو ایک کتاب میں جمع نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا ہم نیچے ان میں سے کچھ انعامات کا ذکر کریں گے جو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے بندے کو عطا فرماتا ہے. اس میں پہلا جو انعام جس کا وہ ذکر کرتا ہے وہ یہ ہے گائیڈنس فار ہیومن کائنڈ، کہ انسانیت کے لیے رہنمائی، ساری انسانیت کے لیے رہنمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. جب میں نے عربی کی بک شروع کی تھی اس وقت بھی آپ کی توجہ اس طرف دلائی تھی، یہاں پہ بھی وہی کمپیوٹر کا پروگرام یوز کیا جا رہا ہے. پوری توجہ سے اس آیت پاک کو دیکھیے. جہاں پہ لفظ ہے ھدی للناس، وہاں پہ تشدید ہے لام کے اوپر اور تشدید کے نیچے کسرہ کی علامت. ہمارے ہاں انڈو پاک میں بالعموم جو قرآن مجید چھپتے ہیں تو کسرہ کی علامت حرف اور بکستاب کے نیچے ہوتی ہے. ایسے ہی ہے نا، لیکن یہ کمپیوٹر جو ہے وہ مختلف پروگرام سازگار ہوتے ہیں، ہر کمپیوٹر میں ہر پروگرام نہیں ہوتا. یا یہ بھی عین ممکن ہے، چونکہ میں نے اب کافی کتابوں میں دیکھے ممکن ہے عرب اب اسی طرح لکھنے بھی لاگے، یہ بھی ممکنات میں سے، یہ بھی پاسبلٹیز میں سے ہے.
لہٰذا آپ اس بات کی طرف توجہ پوری رکھنی ہے کہ اگر اس رقم کام ہے، دیکھیے ہدی للناس میں بھی ایسے ہی ہے، اور بینات من الہدا کا جو من ہے اس کے اوپر بھی تشدید اور تشدید کے نیچے کسرہ ہے، وہ دونوں میم کے اوپر ہے، ٹھیک؟ اس لیے اس کو آپ فائل نہیں شمار کریں گے کہ یہ کوئی غلطی نہیں، یہ کوئی مس پرنٹنگ نہیں ہے، یہ پروگرام اس طرح کا ہے، یا انہوں نے اب اس طرح لکھنا شروع کیا ہے کہ وہ اوپر ہی تشدید کے نیچے وہ کسرہ کی علامت جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں، سو اس لیے اس کو کسرہ ہی پڑھا جائے گا، فتحہ پڑھا جائے گا نہیں، سلم کہ یہ حرف کے اوپر آ رہا ہے بظاہر۔ سو ان چیزوں کو آپ نے جو وہ خود ذہن میں رکھنا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، فرمایا رمضان وہ مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا، جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا، ھدی للناس، یہ قرآن مجید ہدایت ہے ساری انسانیت کے لیے، یہ ہدایت ہے ساری انسانیت کے لیے، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى، اور اس میں واضح نشانیاں موجود ہیں ہدایت کی، گائیڈنس کی، رہنمائی کی۔ بینات کہتے ہیں جس طرح روشنی ہوتی ہے نا، روشن، واضح، چمکتی ہوئی، ان فرمایا ہم نے اپنا قرآن مجید اتارا کس مہینے میں؟ بولیے نا، کس مہینے میں؟ رمضان میں اتارا۔ اتارا کس کے لیے؟ ساری انسانیت کو ہدایت عطا فرمانے کے لیے۔ کس لیے اتارا؟ ساری انسانیت کو ہدایت عطا فرمانے کے لیے، تاکہ انسان اس کو پڑھیں اور اس مبارک کتاب کے دیے ہوئے رستے پر چل پڑیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ اور فرمایا کہ بینات من الہدا، اس میں بڑی روشن نشانیاں ہیں ہدایت کی، بالفرقان، اور یہ کتاب فرق کرنے والی ہے حق اور باطل میں، فرق کرنے والی ہے حق اور باطل میں، یہ قرآن مجید کی شان ہے۔ اس میں دو چیزیں زیادہ واضح اور کلیئر ہیں، ان کی طرف ذرا آپ توجہ سے سمجھ لیجئے، لکھ تو آپ نے لیا، جو لکھنا تھا آپ سمجھ بھی لیجیے۔ ایک چیز یہ کہ اس کتاب میں روشن نشانیاں ہیں، اس میں کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ روشن نشانیاں ہیں۔ اس کی ایک ایک آیت کو پڑھیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے لیے جو اصول عطا فرمائے ہیں وہ عظیم الشان اصول ہیں زندگی گزارنے کے۔ بالفرقان، دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ حق اور باطل میں فرق قائم کرتی ہے، ڈفرینس بٹوین رائٹ اینڈ رانگ، کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے، درست کیا ہے اور غلط کیا ہے، اسی کو کہتے ہیں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یہ قرآن مجید کی خاص شان، اس بات کو توجہ کے ساتھ آپ نے سمجھنا ہے کہ قرآن مجید کی شان یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے والا، اس کا مطالعہ کرنے والا، اس کے اوپر عمل کرنے والا، اس کی تھاٹ اور فکر کو سننے والا بندہ، وہ حق اور باطل میں واضح فرق کر سکتا ہے، اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کون سا عقیدہ درست ہے اور کون سا عقیدہ غلط ہے، اس کو یہ علم ہو جاتا ہے کون سا عمل درست ہے اور کون سا عمل غلط ہے۔ سو قرآن مجید کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ انسان حق اور باطل میں فرق کر سکے، حق اور باطل میں، حق اور باطل میں فرق کر سکے، اس کو پتہ چل جائے کہ یہ جو رستہ ہے نا یہ سیدھا رستہ ہے، یہ رستہ جو یہ غلط رستہ ہے، یہ عقیدہ درست ہے اور یہ عقیدہ غلط ہے۔ سو جب تک آپ حق کو حق نہیں کہیں گے اور باطل کو باطل نہیں کہیں گے، حق کو حق نہیں سمجھیں گے اور باطل کو باطل نہیں سمجھیں گے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ایک دفعہ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی جس کا مفہوم یہ ہے، یا اللہ مجھے حق کی پہچان عطا فرما اور حق کا رستہ میرے اوپر واضح فرما اور مجھے اس کے قریب فرما،
اور مجھے باطل کی پہچان عطا فرما اور مجھے باطل سے دور فرما. یعنی یہ پہچان ہونی بندے کو لازم ہے کہ سیدھا رستہ کون سا ہے اور غلط رستہ کون سا ہے، عقیدہ سیدھا کون سا ہے اور عقیدہ الٹا کون سا ہے. اس لیے یہ بات آپ ہمیشہ جو ہے یہ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ قرآن مجید کو پڑھنے والا بندہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو اس طرح کی بڑھانی قسم کا ذہن رکھتا ہو. یہ فرقان کا مفہوم ہے. آپ لوگ غور کر رہے ہیں، یہ نا بڑھانی قسم کا ذہن کہ ہر چیز جس کے اندر مکس ہوئی ہوئی ہوتی ہے اور جہاں پہ سارا کچھ جو ہے وہ جائز ہوتا ہے، جہاں پہ سارا کچھ جو ہے وہ درست ہوتا ہے، جہاں پہ سارے مختلف قسم کے عقائد کو اور مختلف قسم کے نظریات کو اور مختلف قسم کی تھاٹ کو جب لوگ یہ کہیں کہ وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے اور ساری صحیح ہے، تو یہ سمجھ لو کہ وہ قرآن مجید کے رستے سے ہٹا ہوا. کیونکہ قرآن مجید کا کام یہ ہے کہ قرآن مجید حق اور باطل کو واضح فرما دیتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن مجید کا طالب علم جو ہے وہ یہ کہے کہ کچھ لوگ تو دنیا میں مانتے ہیں اللہ ایک ہے. اب میں آپ کو مثالیں دیں تاکہ آپ بات کو سمجھیں. بلکہ پہلے دو قسم کے لوگوں کی قسمیں دو آپ کا لیں. کچھ لوگ ہیں وہ مانتے ہیں کہ رب ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ جو یہ مانتے ہیں کہ معاذ اللہ اس دنیا میں خدا ہے ہی کوئی. ہے کہ نہیں؟ بولیے ایسے لوگ ہیں کہ نہیں؟ موجود. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اب جو رب کو ماننے والے اب آگے ان کی اقسام آ جائیں گی. ان میں سے کچھ کہتے ہیں کہ رب ایک ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں معاذ اللہ ایک نہیں وہ تین ہے. کچھ کہیں گے رب وہ ہے کہ جو اولاد سے پاک ہے، نہ اس کے کوئی ماں باپ ہے نہ اس کے آگے کوئی اولاد ہے. کچھ کہیں گے نہیں، جو اللہ معاذ اللہ خدا جو ہے وہ اولاد بھی رکھتا ہے، اس کو کوئی بیٹا بھی ہے. آگے چلیے. کچھ لوگ جو ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ماننے والے اس کائنات میں آپ کو ملیں گے، اور کچھ لوگ معاذ اللہ حضور کو نہ ماننے والے ملیں گے. ایسا ہے یا نہیں؟ بولیے. کچھ لوگ قیامت کے دن پر بلیو کرنے والے اس کائنات میں آپ کو مل جائیں گے، اور کچھ لوگ قیامت کے دن کا انکار کرنے والے مل جائیں گے. ایسا ہی ہے. اچھا، یہ بڑی ہوید جو ہیں یہ مثالیں ہیں. اب جو قرآن مجید کا خدا نہ سے انکار کرنے والا ہے، قیامت کے دن کا انکار کرنے والا ہے، حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت اور ختم نبوت کا انکار کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا، اس کے ایک ہونے، اس کا خالق مالک رازق ہونے کا انکار کرنے والا ہے. جس مسلمان نے، جس قرآن مجید کے طالب علم نے، جس نے یہ تصور کوئی قائم کر رکھا ہے اپنے ذہن کے اندر کہ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، وہ اولاد سے پاک ہے، وہ فرزندے سے پاک ہے، وہ ایک اکیلا ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، تو ہم بھی ٹھیک ہیں. اور جو بندہ یہ کہتے کہ خدا نخواستہ خدا ایک سے زیادہ ہیں یا اس کی کوئی اولاد بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے خدا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ صاحب اولاد بھی ہے اور اس کا بیٹا بھی ہے، اور اس کے ایک نہیں وہ تین ہے. اب جس مسلمان کا ذہن یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں بھی ٹھیک ہوں اور فلاں بھی ٹھیک ہے، وہ اپنا علاج کرے، اچھے کسی طبیب کے پاس جائے. قرآن مجید فرقان ہے. قرآن مجید کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ہمارے عام طور پہ قرآن مجید فرقان حمید. یہ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ فرقان ہے، یہ فرق قائم کرتا ہے، یہ بتاتا ہے، یہ رہنمائی دیتا ہے بھائی صاحب اے رستہ ٹھیک ہے تے اے رستہ غلط ہے، یہ تھاٹ ٹھیک ہے، یہ فکر ٹھیک ہے، یہ کنسپٹ ٹھیک ہے، یہ آئیڈیا ٹھیک ہے، یہ عقیدہ ٹھیک ہے. یہ جو کنسپٹ آئیڈیا فکر تھاٹ ہے اسی کو عقیدہ کہتے ہیں. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ یہی عقیدہ ہے. یہ فرق قائم کرتا ہے، یہ سمجھاتا ہے اگر اللہ کو ایک ماننے والا اور اللہ کو معاذ اللہ اولاد اور الحمدللہ اولاد سے ماں باپ سے پاک ماننے والا وہ بھی ٹھیک ہے آپ کے نزدیک، اور معاذ اللہ خدا تعالیٰ کی اولاد اور بیٹے اور بیٹیاں ماننے والا وہ بھی ٹھیک ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں پھر آپ نے ساری زندگی دین کو حاصل نہیں کیا، پھر آپ نے اپنی زندگی برباد کر ڈالی. کیونکہ قرآن مجید کا طالب علم اس کو اگر رستے کی ہی کلیئرنس نہیں ہے، اس کو رستے کی وضاحت ہی نہیں ہے کہ میں دنیا میں صحیح کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں.
ایک بندہ وہ کہتا ہے معاذ اللہ جی دنیا میں پیغمبر آیا ہی کوئی نہیں. ایک بندہ یہ کہتا ہے خدا نہ ہنسا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے ہی کوئی نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم سارے زندہ کیے جائیں گے اور قیامت والے دن اٹھائے جائیں گے. ہم میں سب کچھ لوگ یہ فیصلہ کرنے لگ گئے ہیں، یعنی ان کا رویہ ایسا بتاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ساری انسانیت ایک ہے. انسانیت ساری اس لیے ایک ہے کہ سارے انسان مخلوق ہے تو یہ ایک ہے. اگر یہ کہیں کہ عقیدے کے اعتبار سے بھی سارے ایک ہے اور سب کا دین ٹھیک ہے تو یہ رویہ، یہ سوچ، یہ نظریہ یہ مکمل رانگ ہے. اتنی بات آپ کے ذہن میں بیٹھے، اتنی بات آپ سمجھیں گے. یہ قرآن مجید کا پہلا پیغام ہے جو اس سبق کے اندر موجود. قرآن مجید حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے. یہ حق اور باطل کو مکس کرنے والی کتاب ہم نے سورہ البقرہ میں نہیں پڑھا اس مقام پہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اس سے پہلے ہے وَلَا تَکْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. حق کو باطل کے ساتھ مکس نہ کرو. حق کو باطل کے ساتھ بڑھانے نہ کرو حق اور باطل کی کہ مسلمان بھی ٹھیک ہے اور فلاں فلاں بھی ٹھیک ہے. بھئی یہ کیسے ہو سکتا؟ اگر مسلمان بھی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ فلاں فلاں بھی ٹھیک ہے پھر یاد رکھیے پھر آپ نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے. اس کائنات میں اگر کوئی ٹھیک ہے تو وہ صرف مسلمان ہے. وہ کون ہے؟ صرف مسلمان ٹھیک ہے. ہمیں تو ہماری نظروں میں اتنا گرا دیا گیا کہ ہم تو یہ لفظ بھی اب زبان سے بولنے کے روادار نہیں رہ گئے. اگر کسی کا اس کائنات میں عقیدہ ٹھیک ہے تو وہ کون ہے؟ بولیے مسلمان. دیٹس اٹ. اور اسلام کے علاوہ جو کچھ ہے وہ باطل ہے. وہ کیا ہے؟ اسلام حق ہے اور اسلام کے علاوہ جو کچھ ہے وہ باطل ہے. وہ زندگی گزارنے کے غلط طریقے ہیں، وہ زندگی کے حوالے سے غلط نظریات ہیں، وہ زندگی کے حوالے سے جو ہے وہ رانگ وے ہے جس کے اوپر لوگ جو ہے وہ چڑھے ہوئے ہیں. اس کا نام فرقان ہے. اس کا نام کیا ہے؟ فرقان. یہ حق اور باطل میں فرق کر دیتی ہے کتاب. اور اگر کسی مسلمان کو اتنا ہی ابہام ہو تو خدا را اپنے آپ کو بھی بچائیے اور اپنی نسلوں اور اولادوں کو بھی بچائیے. اب یہ دور ہمارے پاس آ گیا ہے. اس کی وضاحت اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ سلسلہ آپ کو پتہ شروع کہاں سے ہوا ہے؟ میں آپ کو عرض کروں توجہ کے ساتھ بات کریں. یہ سلسلہ ہمارے ہاں تب سے شروع ہے مسلمانوں میں جب سے ہم نے یہ سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ امت مسلمہ کے اندر یہ بات یہ نا عقائد یہ عمارت کی طرح تعمیر ہوتے ہیں. اس کی ایک بنیاد ہوتی ہے، پھر وہ عمارت بنتی رہتی ہے کہ اینٹ آگے اونچی ہوتی رہتی ہے تاکہ اس کے اوپر چھت پڑ جاتا ہے. ہمارے مسلمان میں کچھ لوگ واضح طور پر کسی دور میں اولیاء کے بڑے توہین کرنے والے لوگ تھے. دوسری طرف امت مسلمہ کی اکثریت اولیاء کو ماننے والی تھی. اب ہمارے اندر ایک تیسرا طبقہ پیدا ہو. اس نے کہا جو اولیاء کو ماننے والے وہ بھی ٹھیک ہیں اور جو اولیاء کی توہین کرنے والے وہ بھی ٹھیک ہیں. بات ایسے ہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، ایسے ہی. اب آپ با ادب کو اور توہین کرنے والے کو ایک کیٹیگری میں آپ کیسے توڑتے ہیں؟ مجھے تو آپ کی سمجھ نہیں. آپ سے مراد آپ لوگ نہیں ہے پلیز، ٹھیک ہے نا. اس معاشرے کے وہ لوگ ایک طبقہ یہ کہتا ہے حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کا ادب کرنے والا ہے، دوسرا حضور علیہ السلام کے صحابہ کی شریعام توہین کرنے والا ہے، تیسرا ایک بندہ درمیان میں اٹھ کے کھڑا تو کہتا ہے نہیں نہیں ساری امت ایک جیسی ہے. آپ کی سمجھ میں یہ آتا ہے پرانا مینگو اور تازہ مینگو ایک جیسا ہوتا ہے؟ بولیے. اگر آپ کو اس سیزن میں کوئی بندہ پچھلے سیزن کا مینگو لا کے دے تو آپ لیں گے؟ کبھی بھی نہیں. نہ پرانا کپڑا نئے کپڑے جیسا ہوتا ہے، نہ پرانا فروٹ نئے فروٹ جیسا ہوتا ہے، نہ پرانا مکان نئے مکان جیسا ہوتا ہے. کوئی بھی چیز آپ سامنے جو آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ پرانا مال ہے دی قیمت کاٹو کرو گے تا لائیں گے، یہ نیا اس کی قیمت ہم آپ کو دے. یہ گاڑی نہیں ہے، یہ پرانی ہے، یہ کپڑے نئے، یہ پر ہر چیز میں آپ جو ہے وہ درست اور غلط کا تعین کرتے ہیں. عقیدہ ایڈا کمزور ہے کہ عقیدے دے حوالے نال کوئی بے ادب ہوئے تو وہ بھی ٹھیک مسلمان ہے، تو کوئی با ادب ہوئے وہ بھی ٹھیک مسلمان ہے. یہ جو بنیاد ہم نے بنائی ہے اس بنیاد نے حضور علیہ السلام کے اہل بیت کا ادب احترام کرنے والا وہ بھی ویسے مسلمان ہے بعض لوگوں کی نظروں میں،
توہین کرنے والا وہ بھی ویسے مسلمان. اس بات نے وہاں تک ہمیں پہنچا دیا. اب آخری بات ہے اس بیان کے حوالے سے. وہاں تک اس نے ہمیں پہنچا دیا کہ اب خدا نخواستہ العیاذ باللہ تعالی العظیم، میں اس بات سے اب کیا کہ اب دور ایسا آ گیا ہے، اب ہمارے ہاں جب ہم یہاں سے ہم نے جو ہے وہ گنجائشیں پیدا کی، کرتے گئے اب اس مقام پہ ہم، بلکہ یوں نہیں کہنا چاہیے، یوں اس مقام پہ ہم گرے. اب ادب رسالت معاف کرنے والا اور خدا نخواستہ حضور علیہ السلام کی توہین بھی کرنے والا، لوگ کہتے نہیں ایک جیسے سے. یہ معاملہ اس سے آگے نکلا ہے. اب اللہ کو ایک ماننے والا اور اللہ کو نہ ماننے والا، رب کو اولاد اور والدین سے پاک ماننے والا اور رب کے بیٹے اور بیٹیاں ماننے والا، اب وہ بھی ہمارے لیے سارے ایک جیسے. یہ جو طریقہ کار چلا ہوا ہے، یہ طریقہ کار لفظ فرقان کی نفی کرتا ہے. قرآن مجید فرقان ہے. قرآن مجید کیا ہے؟ یہی تو بتائیے. اچھا یہ کتاب 6,500 آیات نازل کیوں ہوئی ہیں؟ اگر انسانوں میں فرق ہی کوئی نہیں تھا، اگر ان کے عقیدے غلط ہی کوئی نہیں تھے، اگر سارے لوگ درست رستے پر ہی جا رہے تھے، تو کتاب کے نزول کا مقصد ہی پیچھے کیا رہ جاتا. انسانوں میں فرق ہے، اور وہ آئیڈیاز میں کچھ آئیڈیاز درست ہوتے ہیں، کچھ غلط ہوتے ہیں، کچھ رانگ ہوتے ہیں اور کچھ رائٹ ہوتے ہیں. اسی کو فرقان کہتے ہیں. کہ قرآن مجید کا طالب علم، یہ بنیادی بات اس لیے میں نے تھوڑی وضاحت کی ہے، قرآن مجید کا طالب علم یہ اگر یہ کہے کہ سارے لوگ یہ ایک جیسے ہیں، باخدا میں تو کہتا ہوں اس کو اللہ ہدایت ہی عطا فرمائے. اس نے پھر قرآن پڑھا نہیں ہے، اس کو پھر پتہ ہی نہیں چل سکا. اگر فرعون اور موسیٰ کو ایک تکڑی میں آپ تولنے لگ جائیں، نمرود اور ابراہیم کو ایک تکڑی میں تولنے لگ جائیں، یزید اور حسین پاک ایک تکڑی میں تولنے لگ جائیں، یہ سلسلے آگے بھی چلے ہوئے. قیامت کے دن تک حق اور باطل کی جنگ تو رہنی ہے. حق اور باطل کی جنگ قیامت تک مٹے گی نہیں. اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے جو حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو سکھائی، یا اللہ ہمارے اوپر حق کو واضح فرما اور ہمیں حق کا ساتھ دینے والا بنا، اور مولا ہمارے اوپر باطل کو بھی واضح فرما اور ہمیں باطل سے دور رہنے والا. اگر یہ دونوں پہچانے نہ ہوں گی تو آپ نے قرآن مجید کا فیض حاصل کیا نہیں. اب اس کی اتنی وضاحت ہوگی، انگلش ٹرانسلیشن پڑھنے کی تو ضرورت نہیں ہے. The month of Ramadan is that in which the Quran was revealed، نازل کیا گیا as guidance for all humankind. With clear signs of guidance, and it distinguishes between right and wrong. A reward from Allah. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam نے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ. حضور نے ارشاد فرمایا، whosoever reads a letter from the book of Allah, he will receive a reward. آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بھی قرآن مجید کا کوئی ایک حرف بھی پڑھا اللہ کی کتاب میں سے، اللہ کریم اسے ایک انعام عطا فرمائے گا. That reward is then multiplied tenfold. وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا. اور وہ جو ریوارڈ ہے، وہ جو انعام ہے، اللہ کریم اس کو 10 گنا بڑھا دے گا. لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، I do not say alif lam mim is one letter, but alif is a letter, lam is a separate letter, and mim is another letter. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے ایک حرف بھی پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک نیکی عطا فرمائے گا جو کہ 10 گنا ہوگی. فرمایا میں یہ نہیں فرماتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ میں یہ فرماتا ہوں الف ایک الگ حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے، میم ایک الگ حرف ہے. گویا کہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو شخص الف لام میم پڑھے گا، اللہ کریم سے 10 نیکیاں نہیں بلکہ اللہ کریم سے 30 نیکیاں عطا فرمائے گا. کتنی نیکیاں عطا فرمائے گا؟ 30 نیکیاں عطا. ہر حرف کے بدلے 10
گنا نیکی عطا فرمائی جائے گی، ہر حرف کے بدلے 10 گنا نیکی عطا فرمائی جائے گی۔ ان another narration، ایک دوسری روایت میں ہے، the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentions the high rank and place that a person will receive in paradise as a result of memorizing the Quran۔ کہ نبی کریم پروفیٹ رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینشن کی، واضح کی، ہائی رینک، جنت میں بلند مقام اس بندے کے لیے کہ جو قرآن مجید کو حفظ کر لیتا ہے، اس بندے کو جو کہ قرآن مجید کو حفظ کر لیتا ہے۔ یقال، حضور نے فرمایا کہ کہا جائے گا، یعنی لصاحب القرآن، یعنی قرآن مجید کے صاحب سے، یعنی قرآن مجید یاد کرنے والے سے یہ فرمایا جائے گا قیامت والے دن۔ کس دن فرمایا جائے گا؟ قیامت۔ اقرا برتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأ بها۔ It will be said to a Hafiz, read, climb, and recite melodiously like you used to in the world. Your place and rank is where you will recite the last verse۔ آقا دانم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ حافظ قرآن سے قیامت والے دن یہ کہا جائے گا کہ حافظ قرآن، قرآن مجید کو پڑھ، قرآن مجید کو پڑھ اور کیا کر؟ کلائم، اور جنت کے درجے طے کرتا چلا جا، جنت کے درجے چڑھتا چلا جا۔ اور فرمایا تیرا آخری ٹھکانہ اور آخری منزل وہ مقام ہوگا جس مقام پہ جا کے تیری تلاوت قرآن ختم ہو جائے گی، جس جگہ پہ جا کے تیری تلاوت قرآن ختم ہو جائے گی۔ سو دنیا میں جس کو جتنا قرآن مجید یاد ہوگا، اس کو آخرت میں یہ موقع دیا جائے گا کہ جتنا تجھے یاد ہے تو اس کو زبانی پڑھ اور جنت کے درجے طے کرتا چلا جا، اور جس مقام پہ جا کے تیرا آخری آیت ختم ہوگی وہ جگہ اللہ کی تجھے مقام اور انعام کے طور پہ عطا فرما دے گا۔ سو قرآن مجید کو دنیا میں زیادہ سے زیادہ زبانی بھی یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ لوگوں نے اپنا کر لیا وہ سورہ الانفطار تک؟ کس کس کا مکمل یاد کھڑا کیجیے۔ آپ کو تو یاد ہے یہ بطور لیکچر ہم نے دیا تھا کہ پہلا پارا 30واں پارا جو اس کے پہلے ربع تک زبانی یاد کرنا۔ کس کس نے پہلی سورت یاد کری؟ سورہ النبا، جس کو مکمل یاد ہے؟ ماشاءاللہ۔ دوسری سورت کون سی ہے؟ النازعات۔ یہ دو پہلی سورتیں کس کس کو یاد ہے؟ اچھا، یعنی کہ یہ لیکچر بھی آپ کا انکمپلیٹ ہے۔ اب اس طرح کریں کہ ساتھ ساتھ اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ 1 مہینہ تھا تو کافی، لیکن ابھی یہ جون کے آخر تک کا لوگ یاد کر سکیں گے؟ چلے رمضان شریف کی اب تو وہ مصروفیت تو نہیں آپ کے پاس، جون کے آخر تک یاد کر سکیں گے؟ یہ لازمی کوشش کریں کہ جون کے آخر تک یاد کریں تاکہ پھر جولائی میں آگے جو ہے وہ اگلا دن جو اس کو شروع کیا جائے، اور جتنا بھی یاد کر لیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کریم اتنے درجے قیامت والے دن بڑھا دے گا۔ تو ان حفاظ کرام کا کیا کہنا کہ جن کا عقیدہ بھی درست تھا، عمل بھی صالح تھا، تو اللہ کریم ان کو بھی یہ اجازت عطا فرمائے، بھائی حافظ ہو جو شروع سورہ الحمد شریف تو جنہ آندہ جو نہ پڑھ لو، اور حافظ الحمد شریف سے شروع کرو اور سمجھے کہ پہلے درجے پہ تھا، اور جب الناس تک پہنچے اور جنت کے آخری محل میں چلا جائے تو جہاں تک کسی کو یاد ہوگا اللہ کریم اس کو وہ مقام عطا فرما دے گا جہاں پہ جا کے اس کی تلاوت قرآن ختم ہو جائے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ Cure for all illnesses، بیماریوں کا علاج۔ اس کا ٹائٹل کیا ہے؟ بیماریوں کا علاج۔ Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, one of the great companions, narrates a short story
which has been recorded in Sahih al-Bukhari, and the summary of it is as follows. حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو سعید الخدری، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ. وہ ایک واقعہ جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں جو کہ صحیح البخاری میں موجود ہے، جس کو شارٹلی طور پر جو ہے وہ نیچے جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے آؤٹ لائن کے طور پہ. اگر آپ کہیں تو میں یہ واقعہ ویسے آپ کو سنا دیتا ہوں اور بعد میں اس کی ریڈنگ کر دیتا ہوں تاکہ آپ واقعوں کا سارا مضمون جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اس کو آپ نوٹ کر لیں کیونکہ یہ پھر آپ کے فنسون کا حصہ ہے. واقعہ میں آپ کو سارا جو ہے وہ سنا دیتا ہوں. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ سفر میں تھے. حضور کے کچھ صحابہ سفر میں تھے. دوران سفر وہ کسی جگہ پہ رکے تو اس علاقے کے جو لوگ تھے ان کے جو قبیلے کا سردار تھا اس کو ایک بچھو نے کاٹ لیا. اسکورپین، بچھو کو اسکورپین کہتے ہیں. تاکہ سارے لوگ ساتھ شامل ہو سکے میں ایک دفعہ پڑھ بھی دیتا ہوں. One day some companions of the Prophet، ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، may Allah be pleased with them all، اس کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں عربی میں؟ بولیے رضی اللہ تعالی عنہم. were on a journey، وہ ایک سفر میں تھے. when they stopped at a place، جب وہ ایک جگہ پہ رکے. a slave girl approached، ایک باندی جو ہے وہ ان کے پاس آئی. saying، یہ کہتی ہوئی that the chief of their tribe had been stung by a scorpion. اس نے کہا، اس باندی نے آ کے یہ صحابہ کرام سے کہا کہ ان کے قبیلے کا جو سردار ہے اس کو بچھو نے ڈنگ مارا ہے، ڈنگ کیا ہے اسے. and the men from that tribe were not present، اور اس قبیلے کے زیادہ تر لوگ وہاں پر اس وقت موجود نہیں. she inquired whether any person from amongst them could treat him، وہ پوچھتی ہوئی آئی وہاں پہ، انکوائری کرتی ہوئی، معلومات لیتی ہوئی آئی کہ کیا یہ جو لوگ ہماری بستی سے باہر رکے ہوئے ہیں، یعنی حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام، کیا ان لوگوں میں سے کوئی بندہ جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ان کے سردار کا، جس کو کس چیز نے کاٹ لیا تھا؟ بچھو. One of companions agreed to attend to the chief، حضور علیہ السلام کے صحابہ میں سے ایک شخص ایگری ہو گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں اور میں جا کے ان کا علاج کر دیتا ہوں آپ کے سردار کا. and went along with her، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ چلے گئے. whilst the other companions did not think that he knew of a cure، جبکہ دیگر صحابہ کرام جو ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو صاحب جو اس کے ساتھ گئے ہیں ان کو تو علاج کے متعلق کوئی خاص معلومات نہیں. however، تاہم he treated the chief by reciting a portion of the Quran، انہوں نے ان کا علاج کیسے کیا کہ انہوں نے وہ جو قبیلے کا سربراہ تھا جس کو بچھو نے ڈنگ مار لیا تھا، انہوں نے اس کا علاج کیا قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ. کیسے علاج کیا؟ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ. جب تلاوت کے ساتھ علاج کیا تو اللہ کریم وحدہ لا شریک نے اس سردار کو اسی وقت شفا عطا فرمائی، اسی وقت اسے شفا عطا فرمائی. جب اس کو شفا مل گئی تو کیا ہوا؟ and the chief gifted him 30 sheep and gave all of companions milk
to drink as a reward. اس سردار نے کیا کیا, قبیلے کے سردار نے خوش ہو کے وہ جو صحابی رسول اس کو دم کرنے آئے تھے, اس نے انہیں ہدیہ میں 30 بکریاں پیش کی. کتنی بکریاں پیش کی؟ 30 بکریاں پیش کی. اور ساتھ جتنے بھی صحابہ کرام اس قافلے میں موجود تھے سب کے پینے کے لیے ملک اور دودھ جو ہے وہ بھی اپنی طرف سے پیش کیا. On the way back, the companions was questioned whether he knew how to treat with recitation. جب وہ واپس آئے تو صحابہ کرام جو دیگر تھے انہوں نے کویسچن کیا کہ انہوں نے اس کا علاج جو ہے وہ کیسے کیا تلاوت قرآن سے. He responded, انہوں نے ریسپانس کیا, جواب دیا, no, but I treated him with the recitation of الکتاب یعنی سورہ الفاتحہ. انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس کا علاج کیا ہے سورہ فاتحہ شریف پڑھ کے. کیسے علاج کیا؟ سورہ فاتحہ شریف پڑھ کے تو میں نے علاج کیا. When they reached مدینہ, جب صحابہ کرام واپس آئے مدینہ منورہ واپس آئے, the companions mentioned the whole event to the Prophet sallallahu alaihi wasallam in order to determine whether the sheep which they had taken were lawfully acquired. صحابہ کرام جو تھے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے واپسی پر, اور سارا واقعہ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا. سارا واقعہ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا, اور یہ سارا واقعہ عرض کیا یہ پوچھنے کے لیے کہ حضور علیہ السلام سے یہ سوال کریں, یہ پوچھیں کہ حضور اب وہ جو بکریاں اس نے ہمیں دی تھیں ان کا استعمال ہمارے لیے جائز ہے یا جائز نہیں. The Prophet نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم approvingly replied. حضور علیہ السلام نے ان کی بات کو اپروو کیا, حضور نے اس کو ایکسپٹ فرمایا, حضور نے اسے قبول فرمایا. And said, اور حضور علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا, how did he know that سورہ الفاتحہ could be used for treatment. حضور نے فرمایا بھائی اس کو کیسے پتا چلا کہ سورہ فاتحہ سے بھی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا ہے. سبحان اللہ. آگے کیا ارشاد فرمایا, distribute your reward and assign a share for me as well. سبحان اللہ. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اب اس طرح کرو, وہ جتنی بکریاں ہیں وہ سارے صحابہ آپس میں تقسیم کر لو جو سفر میں تھے, اور فرمایا میرا حصہ بھی ان میں ضرور رکھنا. سبحان اللہ. اور فرمایا میرا حصہ بھی ان میں ضرور رکھنا. سورہ فاتحہ شریف یا قرآن مجید کی تلاوت جو ہے یہ جسمانی بیماریوں میں بھی بندے کو شفا دیتی ہے. جسمانی بیماریوں میں بھی بندے کو شفا دیتی ہے. ایز لائک کہ جس طرح یہ ہدی للناس ہے, ساری کائنات کے لیے ہدایت ہے. تو ہدایت جو ہے اس کا میننگ یہ ہے کہ یہ روحانی بیماریوں میں بھی شفا ہے, یعنی انسان کے عقیدے کو درست کر دیتی ہے, اس کے عمل کو درست کر دیتی ہے. جس طرح روحانی بیماریوں کے لیے قرآن مجید شفا ہے, ایز ویل اسی طرح قرآن مجید جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا بن جاتا ہے. جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہوتی ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے قرآن مجید کو پڑھ کے تو بیماروں کو دم فرمایا. اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے. قرآن مجید کو پڑھ کے تو لوگوں کو دم صحابہ نے فرمایا, اور پھر جو دم کیا تو جس کو دم ہوا اس نے ان کی بارگاہ میں ہدیہ اور نذرانہ بھی پیش کیا جس کو انہوں نے قبول فرمایا. کتنا نذرانہ پیش کیا؟ بولیے کتنا نذرانہ؟ کتنی بیڈی بنتی ہے اس دور میں؟ ایک بکرا یہاں پہ کتنے کا آتا ہے نارمل میں؟ وہ ہے اندازہ 1 کلو گوشت کتنے کا ہے؟ 2000 کراؤن کا ایک نہیں نارمل بکرا کا گوشت ہے جو وہ تقریباً 2000 کراؤن میں ایک بکرا آتا ہے. تو اے ممکن ہے بکرا باز کا مرغی جڈا ہے بھی ممکن ہے. اچھا اگر 2000 کراؤن کا آئے ایک بکرا گوشت
ٹھیک ہو گیا. تو 30 بکرے کتنے ہو گئے؟ 60,000 کراؤن کے. یعنی اس دور چنا ایک دم کرایا 60,000 کراؤن کا. اس سے بھی زیادہ پیسے بنتے ہیں میرے خیال میں. 60-70,000 کراؤن کا انہوں نے ایک دم کروایا. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بندے کو اپنی جسمانی شفا سے بڑھ کے کوئی چیز پیاری نہیں ہوتی. بندہ بیمار، اس کو شفا مل جائے تو اس کو اور کیا چاہیے جی. تو انہوں نے 60-70,000 کراؤن کا دم کروایا. آج جس طرح میں موجودہ ورلڈنگ میں یہ بات عرض کروں، آپ لکھ کے میری طرف سے سوشل میڈیا پہ ڈال دیجئے، اور وہ سارے دین بیزار لوگ جنہوں نے نہ کچھ لینا نہ دینا، نہ کسی اللہ کے گھر میں دینے کی توفیق، نہ کسی دین کی خدمت میں دینے کی، خدا توفیق ہی نہیں ایسے لوگوں کو دے، نہ کچھ کرنا نہ. ان کے نیچے آپ کمنٹس پڑھیے گا. اچھا آپ میری طرف سے یہ بات لکھ دی کسی مقام پہ کہ فلاں پیر صاحب ہے، انہوں نے فلاں بندے کو 70,000 کراؤن کا دم کیا ہے. لکھ دیجئے جا کے سوشل میڈیا پہ میری طرف. اس کے بعد حالت دیکھی گا آپ کی اور میری حالت کیا ہوتی ہے. پہلا لفظ آئے گا بڑا ظالم پیر ہے بھائی. ایسی بات ہے محبوب صاحب؟ اے نہ پیران جی پیر ہر شے لٹ کے دکھا گیا. ایسی بات ہے. اے نہ جی مریدان نے گھر خالی کر دیتے ہیں. اچھا جب سارے کمنٹس دے رہے ہیں پھر ان کو بتاؤ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. پھر کچھ لوگوں کو سکون آئے گا، کچھ کو اب اس سے بھی سکون نہیں آتا. ان کا سکون قرآن مجید میں ایک مقام پہ آتا ہے، لیکن بعض لوگوں کو فرماتا ہے میں موتو بغیظکم، اور میں مر جاؤ اپنے غصے میں تم لوگ. قرآن مجید کہہ رہا ہے. کچھ لوگوں کو خدا پھر یوں مخاطب ہوتا ہے جو اولیاء اللہ کی عظمتوں کو نہیں مانتے، پھر ان کے لیے آخری حال وہ الفاظ آ جاتے کہ پھر مرو اپنے غصے دے وچ جلو تے سڑو، پھر توڑے ہی حال دنیا دے آخرت میں بھی عذاب. سو اس بات کو آپ دلیل کی روشنی میں سمجھ لیجئے کہ دم کرنا یہ سنت پاک ہے. دم کرنا کیا ہے؟ یہ سنت پاک ہے. اب جب صحابہ کے پاس 30 بکریاں تھیں، وہ لے کے حضور کی بارگاہ میں مسئلہ پوچھنے کے لیے یا رسول اللہ ہم نے دم کیا، اللہ نے اس کو شفا عطا فرما دی، اس نے ہماری خدمت کی، ہم لے کے آپ کی بارگاہ میں اب کیا کریں؟ اب حضور نے اس کے اوپر مہر تصدیق ثبت فرمائی. حضور نے فرمایا آپ اس طرح کرو، آپس میں بھی تقسیم کر لو، تے میرے واسطے بھی بیچ حصہ ضرور رکھو. کہ خود بھی اس سے حضور نے تناول فرما کے خود بھی بکری ایک رکھ کے یا جتنی بھی آپ نے چاہی رکھی اپنے لیے، خود جو اپنے لیے حصہ رکھا تو اس کے اوپر مہر اور سٹیمپ لگائی کہ قیامت تک کے لیے میری امت کے لیے نذرانے اور ہدایہ کے لینا جائز اور درست رہے. جائز اور درست. صحابہ کرام نے بھی لیا تو سنت صحابہ ہوئی، جب حضور نے بھی اس میں سے اپنا حصہ لے لیا تو سنت مصطفیٰ کریم ہو گئی. اب سنتوں کا لمیٹڈ قسم کا مفہوم آپ اپنی ذہن سے مت متعین کیجیے. خدا کے لیے اپنے اوپر رحم کیجیے. دین کا تو کوئی شخص کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، اپنے اوپر رحم کیجیے. سنت کا ایسا مفہوم جو صرف آپ کو سوٹ کرتا ہو ایسے نہیں. دین کو دین کے دلائل کی روشنی میں سمجھا جاتا ہے، نہ کہ اپنے جذبات کی روشنی میں. دین جذبات کی روشنی میں نہیں، دین قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں سمجھا جاتا ہے.